Not saying anything which you badly want to say is also another form of communication, and maybe I can term it as miscommunication. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کتنا مشکل ہے سوری کرنا, کتنا مشکل ہے روٹھے وہ کو منانا کہ بس میں کیوں کہوں, میں نے تو کچھ نہیں کہا, میری وجہ سے تو ایسا کچھ نہیں ہوا. کیا میں جب رشتے کے درمیان میں آ جاتی ہے وہ رشتوں کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے, خراب کر دیتی ہے, اور اس نوبت تک لے آتی ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہ ہو سکے. ایسی چیزوں سے کس طرح خود کو دور رکھا جائے, ایسی سچویشنز کریٹ ہی نہ ہوں, کیسے خود کو بچائیں, محفوظ رکھیں ایسے حالات سے. یاسر سے یقیناً ہم ٹپس لیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ ٹاکسک ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کو سائیکولوجیکلی بھی کتنا اپسیٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو لائف میں آگے بڑھنے سے جو ہے وہ روکتے ہیں. جانیں گے یاسر سے. السلام علیکم. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. یاسر مسعود صاحب, آپ بتائیے گا, جب ہم ٹاکسک ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں کہ کڑواہٹ آ جاتی ہے رشتوں میں, سب سے پہلے تو بتائیں یہ ٹاکسک ریلیشن شپ کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اچھا, ٹاکسک ریلیشن شپ سے پہلے ہم تھوڑا ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہم اپنی شناخت کے لیے بہت سے ہماری شخصیت کے پہلو ہوتے ہیں. ہمارا نام, نسل, ہم جس جو وضاقتہ کے حامل ہوتے ہیں وہ, اور ان سب سے بڑھ کر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے افراد سے ہم جڑ کر اپنی ایک شناخت بناتے ہیں. ایون ہمارا سیلف امیج, ہم اپنی ذات کے متعلق جو سوچتے ہیں وہ اس پس منظر میں ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں کیسے جانچ اور پرکھ رہے ہوتے ہیں. سو ہم افراد سے, اشیاء سے, ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں, اور یہی وابستگی ہمیں اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے. اس میں سب سے گہری وابستگی اپنے ساتھ قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں سے ہوتی ہے. اب اس میں جیسے سب سے پہلی جو بلڈ ریلیشن شپس کی ایک لینیج چلتی ہے, اس میں ہمارے ماں باپ, بہن بھائی, ہمارے بچے, ہمارے اسپاؤزز. اس میں کچھ تو ہم چوز بھی نہیں کرتے ریلیشن شپس, اپنے پیرنٹس کو ہم چوز نہیں کرتے, اپنے بچوں کو بھی چوز نہیں کرتے. ایز سچ دے آر ہو دے آر. اسپاؤزل ریلیشن شپ ایسا ہے جس میں ہم چوز کرتے ہیں, لیکن سم ٹائم وہ بھی نہیں ہوتا. اور اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ میرے کلینک پر جو 70% میرے جو کلائنٹس ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنی ریلیشن شپ کے حوالے سے یا میرٹل ریلیشن شپ کے حوالے سے ہی آتے ہیں. تو ریلیشن شپ ہمارے وجود کی بنیاد ہے اور ایک ناگزیر ضرورت ہے. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ٹاکسک ریلیشن شپ کی بات کی ہے, جو ٹاکسیسٹی آتی ہے یہ ہمیشہ بہت قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے آتی ہے. ہاں, ایسا نہیں ہوتا کہ بہت دور آپ کے کوئی رشتہ دار یا فرینڈز کے سرکل میں, کی نند کی بیٹی سے آپ کو بہت کم تکلیف ہوگی, جیلسی ہوگی, یا 3 گھر چھوڑ کر جو محلے میں جو چوتھے گھر کے اندر ایک بڑی سی مطلب زبردست ایس یو وی آئی, تھوڑا سا تو آپ کا کرے گا کہ اچھا یار یہ کہاں سے آ گئی, اور میرے پاس تھوڑی بہت ناپسندیدگی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ تھوڑی سی ایک مائنر اینوی سی آئے گی, لیکن یہ اینوی جیلسی میں, اور یہ جیلسی انٹرپرسنل کنفلکٹس میں, اور ان کنفلکٹس کا اتنے تواتر سے وقوع پذیر ہونا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے, اور تعلق محبت سے زیادہ اذیت کی شکل میں ڈھل جائے, وہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور ٹاکسک ریلیشن شپ ہمیشہ اپنے سے بہت قریبی جڑے ہوئے رشتہ داروں سے ہوتا ہے. اچھا, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو آپ کے بہت قریبی, یا یہ کہہ لیں خون کے رشتوں میں, کیونکہ ہم نے اپنی سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے وہاں پر جو ٹاکسک ریلیشن شپ ہے وہ بڑی جلدی, جس طرح آپ نے کہا کہ بیسیکلی ایک بنیاد جو ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہی آپ کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے یا ناراضگی کا آپ اظہار کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اچھا, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے رشتوں میں توقعات وابستہ ہوتی ہیں, جڑی ہوئی ہوتی ہیں. عموماً یہ توقعات ہمارے جو پرسنل بائسز ہیں, پریجڈیسز ہیں, ان کی بنا پر ہوتی ہیں, اور ہمارے نزدیک ان توقعات پر کسی اور شخص کا پورا اترنا ہی
اس کی ہمارے لیے محبت کا مظہر ہے. بالکل. اس وقت یہ توقعات وابستہ ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارا نقطۂ نظر انتہائی ذاتی ہوتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں یا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر یا میری بیوی اس طرح میرے ان رویوں کو رسپونڈ کریں. سو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو جو ہے آپ کی مرضی کے مطابق سامنے والا رشتہ نہیں چل رہا تب جا کر کنفلکٹ آتا ہے. کنفلکٹس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نقطۂ نظر بہت زیادہ امپیتھٹک یا ہمدردانہ نہیں ہوتا. ہمارے اندر دوسرے کے اندر جھانکنے کی، اس کے جذبات اور احساسات کو پرکھنے کی، اس کی ذاتی سطح پر، دوسرے شخص کی ذاتی سطح پر اس کی صلاحیت کی، یا میں اس کو اکثر کہتا ہوں سکل کی کمی ہے کیونکہ سکھایا ہی نہیں گیا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا 16-18 سال کی تعلیمی زندگی میں کسی ایک کلاس میں 3 گھنٹے کا ایک لیکچر، میں تو 3 کریڈٹ آور کے کورس کی بھی بات نہیں کر رہا، ریلیشن شپ مینجمنٹ پہ سکھایا گیا؟ ہم انٹرپرسنل کمیونیکیشن سکلز کی تو بہت سی ٹریننگز لے لیتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک آکیوپیشنل سیٹنگ میں ہوتی ہے. لیکن بحیثیت شوہر، بحیثیت بیوی، بحیثیت بھائی، بحیثیت بہن، بحیثیت والدین، اپنے بچوں کے ساتھ اور ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے کہ کسی قسم کے کنفلکٹ کو، جو کہ بہت ہی جسے کہیے ناگزیر ایک صورتحال ہوتی ہے، کنفلکٹ یا ڈس ایگریمنٹس تو ہوتے ہیں، لیکن ان ڈس ایگریمنٹس کو ڈسپیوٹ میں تبدیل نہ ہونے دینا اور ان ڈس ایگریمنٹس کو ریسپیکٹ فلی ایڈریس کرنا، یہ تو ایک سکل ہے. اچھا ایسا نہیں ہے یاسر صاحب کہ لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ڈیبیٹ کریں گے، اچھا میں اگر اپنی امی سے کسی بارے میں بات کر رہی ہوں یا اپنے والد سے، تو میرے اندر یہ ڈر ہوگا کہ کہیں وہ مجھے جج تو نہیں کر رہے. شاید ایک جو ہمارے اندر لیک کرتی ہے چیز ججمنٹ کی، یا مجھے ججمنٹ کے بعد جو ہے وہ کہہ دیا جائے گا کہ تم نے یہ چیز نہیں کرنی اور اس طرح سے کرنی ہے، وہ ایک خوف جو ہے وہ بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے. جی ہمارے ہاں دیکھیے ہم ایک کلیکٹیوسٹک سوسائٹی کا حصہ ہیں، اس کی بہت سی خوبصورتیاں بھی ہیں، میں ان کا بڑا دل دادا ہوں، لیکن جہاں یہ کلیکٹیوسٹک سوسائٹی کے کچھ پیرلز، کچھ ہلز، کچھ مسائل جنم لیتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں فیملی انسٹیٹیوشن کے لیول پر کمیونیکیشن، اوپن کمیونیکیشن، انفارمل کمیونیکیشن کی اپنے مسائل یا اپنے جو ڈس ایگریمنٹس ہیں ان کو لے کر، جو پاور ڈسٹینسز ہیں ان کی وجہ سے اس کمیونیکیشن کی کمی ہے. ہمارے بچے بچیاں اپنے والد سے، خاص طور پہ پیٹریارکیکل سوسائٹی ہے، بات کرنے میں ذرا انہیں مشکل پیش آتی ہے. اچھا آپ ایک اور پہلو سے دیکھیے، نان کمیونیکیشن، not saying anything which you badly want to say is also another form of communication, and maybe I can term it as miscommunication. بالکل. سو یہ ہم کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے مس کمیونیکیشن. سب سے بڑی وجہ ہی یہ، کیونکہ جب آپ کسی سے اظہار ہی نہیں کر پائیں گے، چاہے تکلیف ہے یا خوشی ہے، تو سامنے والا، وہ آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے، وہ کچھ بھی ازیوم کر سکتا ہے. تو وہ ازمپشن کی طرف اس رشتے کو جب آئی تھنک چلا جاتا ہے تو بہت سے مسائل اس وقت بھی پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں جنگیں پوری تاریخ انسانی میں لڑی گئیں، لیکن بہرحال یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے کہ مسئلے کا حل پھر بات چیت سے، بحث سے ہی ہوتا ہے. سو بات ضرور کرنی چاہیے، اپنی پسندیدگی ناپسندیدگی کو بہت کھل کر بیان کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ڈس ایگریمنٹ ضرور ہوگا. یہ توقع بھی بہت غلط ہوگی کہ اگر میں نے اپنے والدہ سے، اپنے والد سے، اپنے بڑے بھائی سے کوئی بات کی اور وہ مان لیں گے ہاں بھائی ہم تو تمہاری آزادی رائے کا بڑا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہوگا، غصہ ہوگا، ایموشنز کا فلو ہوگا، بٹ اگین کمیونیکیشن از دی سولوشن. اور اچھی بات یہ ہے یاسر صاحب کہ اس کے بعد ایک رزلٹ آئے گا. دیکھیں ڈیبیٹ سے جب ہم لوگ گھبراتے ہیں نا، تو اس وقت جا کر بہت سے، کیونکہ ہم خود سے سوچ لیتے ہیں کہ اچھا والد، والدہ، بہن، بھائی یا ہسبینڈ یا وائف جو ہے وہ کچھ بھی سوچ لے گی. تو آئی تھنک ڈیبیٹ کرنا غلط بات نہیں ہے، ہمیں اس بات سے خود کو نکالنا ہے کہ ڈیبیٹ غلط نہیں ہے، اس کے بعد ایک رزلٹ نکلے گا. اور یہ ہمیں، جیسے میں نے کلیکٹیوسٹک معاشرے میں، ہمارے ہاں بنیادی طور پر ہمیں سوال کرنے، سوال اٹھانے سے تھوڑا سا منع کیا جاتا ہے ہمارے فیملیل، ایجوکیشنل، ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کے اندر، کہ اچھا بہت زیادہ سوال نہ کریں، جو بتایا جا رہا ہے فوک وزڈم پہ بیسڈ ہے نا، مان لینا، ہمارا برسوں کا پرکھوں کا تجربہ ہے، تو ہم جو بتا رہے ہیں وہ مان لیں.
تو اس وجہ سے ہمارے ہاں سوال کرنے کی بھی تھوڑی سی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. اچھا ابھی تو ہمیں بڑھنا ہے یاسر بریک کے جانب، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو میں ضرور جاننا چاہوں گی، ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ریلیشن شپ میں تلخیاں جو آ جاتی ہیں ان کو کس طرح سے دور کیا جائے، لیکن یہ بھی جانیں گے کون سے ریلیشن شپس جو ہیں وہ کبھی بھی ٹاکسک ریلیشن میں نہیں جا سکتے. ہم ماں باپ کے رشتے کی بات کریں، ہسبینڈ وائف، بہن بھائی، اور جو اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت رشتے عطا کیے ہیں. اسی کے ساتھ آف کورس سوسائٹی میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کا کام سلسلہ ہے، جیسے آپ کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی ہے، آپ کی کولیگس ہیں، آفس انوائرمنٹ میں کس طرح سے آپ اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں اور ہیپیلی اپنے اس انوائرمنٹ میں جو ہے وہ وقت گزار سکتے ہیں. ابھی ہمیں بڑھنا ایک چھوٹی سی بریک کے جانے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ریلیشن شپ پر بات کر رہے ہیں. ریلیشن شپ یعنی جب آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص جڑتا ہے، ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، بہنوں کا رشتہ ہے، بہن بھائی بھائیوں کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے. لیکن میں ربیکہ عبدل ایک انسان ہوں. کیا مجھے یہ سوچنا ہے کہ باقی کیا سوچتے ہیں اس کے مطابق مجھے اپنی خواہشوں کو اور اپنی تمام زندگی کو لائن اپ کرنا ہے، یا میں کبھی اپنے آپ کو وقت بھی دے دوں؟ اس میں یہ کتنا رول پلے کرتا ہے؟ جب ہم سائیکلوجیکلی بات کرتے ہیں کہ آپ ویک ہو گئے ہیں، آپ چیزوں کو اس طرح سے ٹیکل نہیں کر پا رہے، تو کیا اس میں تمام رشتہ دار جو ہیں یا آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں انہی کا رول ہے، یا آپ کا خود بھی کوئی قصور ہے، آپ نے خود کو ہی وقت نہیں دیا، یا صرف مطلب اس میں میرا بھی کوئی قصور ہے، میں نے خود کو وقت نہیں دیا، میں نے اپنے لیے کچھ سوچا نہیں ہے، یہ بھی سارا قصور جو ہے وہ باقی رشتوں کا ہے؟ جی، سب سے بڑا قصور، سب سے بڑی غلطی اور مغالطہ جس کا ہم بحیثیت انڈیویجول فرد شکار ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم شاید وہ ایسٹ ہیں، پراپرٹی ہیں جو بٹے ہوئے ہیں، ہمارے وجود کا ایک ایک حصہ بحیثیت بیٹا، بیٹی، شوہر، بہن، وہ بٹا ہوا ہے. میں ایک سوال اگر کروں ربیکہ کہ ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، جن لوگوں سے ہم ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ وقت گزر رہا ہوتا ہے، ان سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ڈائلاگ ہو رہے ہوتے ہیں، زیادہ تعلق گہرا ہوتا ہے. سب سے زیادہ ہم کس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور سب سے زیادہ ہماری گفتگو کس سے ہوتی ہے؟ خود سے. اب دیکھیے کہ اگر میں ایک جس طرح آڈٹ کروں اپنی مونولوگ کا، اپنی سیلف ٹاک کا اور اپنے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا، ٹائم کا، اور پھر دیکھوں کہ کوالیٹیٹیولی وہ والا وقت اور وہ والا مونولوگ، وہ سیلف ٹاک مثبت ہے، منفی ہے، بکھری ہوئی ہے، سمیٹنے والی ہے، سیلف پٹی، خود ترسی کو جنم دے رہی ہے، خود اعتمادی کو جنم دے رہی ہے، مثبت جذبات اس کے نتیجے میں محسوس ہوتے ہیں، یا ہم منفی احساسات میں گھرے رہتے ہیں. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا؟ اپنے بارے میں تو سوچا ہی نہیں. اور یہ اس چیز کو جانچنے کی کوشش کی نہیں. میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے تیار ہوں گا اور یہ سوچ کر تیار ہوں گا کہ میں کیسا لگوں گا، کس کو، خود کو، یا اپنے آفس میں لوگوں کو، یا اپنے ارد گرد میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ. ہم سیلف کیئر اور سیلف کمپیشن کو سیلفشنس سمجھتے ہیں، اور یہ بھی ہماری اس کلیکٹیوسٹک سوسائٹی کے انتہائی ججمنٹل جو ہونے کی جو ایک رجحان ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. میری اپنے ناظرین سے یہ درخواست ہوگی کہ ایک مطالعہ اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کے اس چیز کا ضرور کریں کہ سیلف کیئر اور سیلف کمپیشن کے نتیجے میں جب آپ ایک ہیلدی، ایک صحت مند فرد کی حیثیت سے اپنی ذات پہ کام کریں گے، اس کا براہ راست تعلق آپ کے دیگر رشتوں کی مضبوطی اور خوبصورتی سے ہوگا. کیونکہ آپ جتنا خود کانفیڈنٹ فیل کریں گے، آپ اپنے ارد گرد کے رشتوں کو اتنا ہی مضبوط کریں گے. بالکل. اگر ایک ماں مضبوط نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ پوری جو فیملی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے. سو آپ دیکھتے ہیں جن گھروں میں مدرز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، ان کے بچے بہت ہی اسٹرانگلی جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں. اب ریبیکا، اسٹرانگ مدر سے مجھے ایک ہماری بہت ہی قریبی عزیزہ کا ایک جملہ یاد آ گیا. انہوں نے کہا،
میری اہلیہ کو کہا کہ دیکھو خود کو مٹا کر بچوں کو پالنا پڑتا ہے. اینڈ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دس نوشن. آپ خود کو مٹا کر کسی کو بھی نہیں پال سکتے, کسی کا احساس نہیں کر سکتے, اور آخر میں اگر آپ رہ جاتے ہیں تو ایک شدید احساس محرومی کے ساتھ رہ جاتے ہیں. سو آپ کا اپنے ساتھ مضبوط ریلیشن شپ, آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ مضبوط ریلیشن شپ کی بنیادی شرط ہے. بالکل ایسے. یسا بتائیے گا, کیونکہ ابھی جس طرح ہم بچوں کا آپ نے ایک ریفرنس دیا, آپ کے پاس آف کورس جب آپ کے کلائنٹس آتے ہیں, اور شاید آپ کے پاس تو ہزاروں جو ہے ایسی باتیں ہوں گی, لوگوں کی سٹوریز آپ کے پاس ہوں گی. اسکول ٹائم میں, کالج میں, یونیورسٹی میں ہم جا رہے ہیں, پڑھنے جا رہے ہیں اور جاب کر رہے ہیں اپنے کولیگس کے ساتھ. آفس میں آپ نے دیکھا, وہاں بھی اگر آپ کو آفس میں بہت زیادہ اسٹریس ہے, آپ اس طرح سے جتنا بھی اچھا کام کرنے والے آپ اپنا 100% نہیں دے سکتے, کیونکہ ایک پریشر ہوتا ہے انوائرمنٹ کا. اس کو کس طرح اوور کم کریں, کولیگس کے ساتھ کس طرح سے اچھا ریلیشن شپ رکھیں؟ اچھا دیکھیں, میں ایک ٹرم یوز کرتا ہوں, ایلوژن آف کنٹرول. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم اپنی زندگی میں کنٹرول کر سکتے ہیں. میں نے اپنے بالوں کا سٹائل کیسے کرنا ہے, میں نے آج کون سی شرٹ پہنی, مجھے پتہ چلا آج میری شرٹ کا کلر آپ کے صوفے کے کلر سے میچ ہو گیا. سو یہ چیزیں ہم کنٹرول کریں. میرا باس کون ہوگا, میری والدہ والد کون ہوں گے, میرے بچوں کی شخصیت کیسی نکلے گی, میں کس محلے میں کس نیبرہڈ میں پروان چڑھوں گا. آپ نے دیکھا ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے, پری ڈیٹرمنڈ ہوتا ہے. میں بالکل ایگری کر رہی ہوں. جن چیزوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے تو ویریبلس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں. مثال کے طور جاب بہت ٹاکسک ہے, باس بہت ٹاکسک ہے, جاب بہت سٹریسفل ہے. تو سٹریس بھی ایک رسپانس ہوتا ہے, سٹریس کوئی سٹیٹ نہیں ہے, ٹریٹ نہیں ہے, یہ ایک سٹیٹ ہے. یہ تو ایک الگ بحث ہے. اب جاب تبدیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کا کوئی موقع موجود ہو, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کسی اپنے حالات میں, ماحول میں موجود چیز کو کنٹرول نہیں کرتے تو ہم اپنے رد عمل کو تبدیل کرتے ہیں. اپنے جیسے ہم گرمیوں میں, سردیوں میں علی ترتیب ہم اپنے لباس کے ذریعے اس فزیکل سٹریسر پہ جو ہماری باڈی رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے اس کو کنٹرول, اس پریشر کو بالکل ہم کنٹرول کرتے ہیں, ماڈریٹ کرتے ہیں. ہم اس کو پریشر ماڈریشن کہیں گے. ہمیں کنٹرول فریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سو میں دوبارہ اس پہ آؤں گا کہ ہم نے بڑی ہی معروضی نقطہ نظر سے یہ جائزہ لینا ہے کہ میرے دفتر کا اور میرے گھر کا ماحول, اس میں جو خرابی ہے اس کو درست کرنے کے لیے انتہائی ذاتی سطح پر, انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا ایفرٹ پٹ اپ کر سکتا ہوں. کیا اسمائلنگ مور, بینگ مور ایمپیتھیٹک, بینگ مور کوآپریٹیو, اگنورینس کے ذریعے میں خاموشی, مطلب جسے کہیں افرمیٹو سائلنس, فرار نہیں, وہ. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ٹو ٹاک اٹ آؤٹ. ہو سکتا ہے کہ آپ دفتر میں بھی اس مغالطے کا شکار ہو کہ اگر میں نے بولا, مثال کے طور پر ایک ماحول ہے جس میں اگر کوئی ہیراسمنٹ کا کوئی آپ کو سامنا ہے, بڑی سبلیمنل سی ہیراسمنٹ ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ویریفائیبل نہیں ہے, اس کو میں پروو نہیں کر سکوں گا یا کر سکوں گی, تو بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے. اپنے سسٹم سے آپ نے اس کو نکالنا ضرور ہے, کیونکہ جب آپ اپنے سسٹم کے اندر پروسیس کرتے ہیں تو جس طرح انٹر پرسنل کنفلکٹ ہوتے ہیں نا, اسی طرح انٹرا پرسنل کنفلکٹ جنم لیتا ہے. آپ کی اپنی ذات کے اندر ایک تنازع, ایک کنفلکٹ کھڑا ہو جاتا ہے. سو خود سے بات کرنا اور دوسروں سے بات کرنا ایکولی امپورٹنٹ ہے. ہم صرف یہ نہ کہیں کہ دوسروں سے ہی بات کر کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے, آپ خود سے بات کریں, آپ جانیں کہ مسئلہ ہے کہاں پر, تاکہ جو ہے اس مسئلے کو روکا جا سکے. یاسر صاحب, وقت کم تھا اور اتنا زبردست یہ سیشن رہا آپ کے ساتھ. یقیناً مجھ سمیت ہمارے دیکھنے والوں نے بہت سی چیزیں سیکھی, اور مجھے نہیں یاد پڑا میں آج کسی سے یا ویسے بھی کسی سے خفا ہوں, لیکن اگر میں کبھی خفا بھی ہوتی تو آج میں نے یہ وعدہ کر لیا آن ایئر کہ میں ضرور میسج کرتی. لیکن آپ لوگوں کو رائزنگ پاکستان کی ٹیم نے ٹاسک دیا ہے, میں نے مل کر ان کے ساتھ ٹاسک دیا ہے کہ اگر کسی سے روٹھے ہوئے ہیں تو آج آپ نے ان کو منانا ہے. زندگی کم لیکن بہت خوبصورت ہے, اللہ پاک نے بڑی خوبصورت نعمت سے ہمیں عطا کیا ہے, تو اس میں اپنے رشتوں کو وقت دیجیے. یاسر صاحب بہت شکریہ, اٹس گریٹ ٹو ہیو یو آن دی سیٹس آف رائزنگ پاکستان. ابھی وقت ہے جناب آپ سے اجازت لیں گے اس دعا امید کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں گے خوش ہنستے مسکراتے رہیں گے. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان.